جناب مولانا مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، آپ سربراہ ہیں تحریک حرم پاکستان کے، آپ تشریف لائیں گے۔ اتحاد بین المسلمین کے لیے جو مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے 20-25 سال میں جب بھی اہم اقدامات اٹھانے کی بات ہوئی مفتی صاحب سب سے آگے تھے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الحمد حقہ کما یستحقہ والصلاۃ والسلام علی سید العرب والعجم، اما بعد۔ وقت بہت مختصر ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو شخصیات اسٹیج پر تشریف فرما ہیں ان میں ڈاکٹر فریدی صاحب ہمارے بڑے اہم اہل سنت کے عالم دین ہیں، علامہ افتخار نقوی صاحب، محترم علامہ شبیر حسین میسمی صاحب، اور برادر مکرم جناب علامہ امین شہیدی صاحب ہیں، مفتی ہمدرد صاحب ہیں، اور دیگر جو ہمارے علماء کرام یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتحاد و وحدت کے حوالے سے پاکستان میں ان کی بہت جلیل القدر خدمات ہیں۔ خواتین و حضرات، میں مختصر سے وقت کے لیے آپ احباب کی خدمت میں کچھ اپنی معروضات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو ایک گزارش جو میں اس فاؤنڈیشن کے، غدیر فاؤنڈیشن کے جو منتظمین ہیں اور کانفرنس کے منتظمین ہیں اور اوورآل جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور چل چکا ہے، آج بھی یہاں پہ بھی چیز دیکھنے میں آئی ہے۔ میں اسے پوائنٹ آؤٹ کرنا اپنی منصبی فرض سمجھتا ہوں، اس لیے گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنے پروگرامز جب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں پروگرام کا، تو جہاں ہم تلاوت کلام مجید کرتے ہیں وہاں پہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی جو ہے وہ ضرور پڑھی جانی چاہیے۔ یہ کمی کسی سطح پر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا تو سارا کچھ ہی رسول اللہ کی ذات ہے۔ میں اگر ابو بکر کو خلیفہ اول مانتا ہوں یا آپ اگر علی کو امام مانتے ہیں تو خلیفہ وہ کس کے ہیں اور وہ نائب علی کس کے ہیں؟ ہمیں ان ہستیوں کو جو یہ اعزاز دیتے ہیں اور یہ سارا کچھ جو انہیں ملا ہے وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے۔ غدیر خم کے مقام پر 2 ہاتھ تھے، ایک ہاتھ نہیں تھا۔ ایک وہ ہاتھ ہے جس نے پکڑ کر ایک ہاتھ کو بلند کیا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہے۔ تو ہاتھ بلند کرنے والے کا بھی تذکرہ ضروری ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ احباب جو ہے وہ اس کو محسوس نہیں کریں گے۔ عابدی صاحب تو ہمارے بھائی ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو ہے ان کے ساتھ ہمارا سلسلہ رہتا ہے۔ آج ہم اس عظیم موقع پر جو خطابات سن رہے ہیں اور ہمارے ایران سے جو مہمان تشریف لائے ہیں آیت اللہ رمضانی صاحب، میری پہلی ملاقات ہے ان سے، لیکن بہت ہی کمپریہنسو خطاب کیا ہے آپ نے، بہت جاندار خطاب کیا ہے آپ نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انقلاب اسلامی ایران نے بہت ہی جلیل القدر علماء کرام پیدا کیے ہیں جن کی دونوں آنکھیں روشن ہیں، دین کی بھی اور دنیا کی، دونوں پہلوؤں کو وہ دیکھتے ہیں۔ پاکستان کو ایسے علماء کی بہت اشد ضرورت ہے۔ غدیر ہمارا ایک ایسا عظیم موقع ہے
جس پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان اور آپ کا مقام اور آپ کی عزت اور رفعت جو ہے وہ بلند کی جاتی ہے۔ یہ اس دن سے شروع جس دن سے غدیر کا یہ واقعہ آیا اور یہ عظمت مولا علی کے حصے میں آئی۔ صحابہ کرام نے، جیسا کہ فریدی صاحب نے بھی کہا، کہ اس کو انڈورس کیا، اس کی ستائش کی، بلکہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہمارے محدثین نے آپ کے اس اثر کو بیان فرمایا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مولا علی کو جو 3 خصوصیات دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملیں، اگر ان 3 خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بھی اگر مجھے مل جاتی تو میرے لیے یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ جو ہے وہ قیمتی ہوتی۔ اب نے فرمایا ایک خصوصیت کہ تبوک کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو فرمایا تھا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ لیکن لا نبی بعدی، کہ مدینے میں تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دوسرا، خیبر کے مقام پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لأعطین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ، کہ میں کل جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تیسرا یہ غدیر کا مقام ہے۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جب سرکار نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو یہ تیسرا مقام، ان 3 مقامات میں سے مجھے ایک بھی یہ خصوصیت مل جاتی تو میرے لیے یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ جو ہے وہ بلند ہوتی، اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا۔ غدیر ہمیں اتحاد امت کے تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ بالکل مقررین نے درست کہا کہ جب تمام صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا تو ہمیں بھی اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس کو اتحاد امت کے طور پر دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح اس موقع پر متحد ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ تھیوریٹیکلی بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن عملی طور پر اس بات کو ذرا پریکٹیکلی طور پر اس بات کو لے کے آنا مشکل ہے۔ لیکن علماء کا کیا کام ہے؟ علماء کا کام تو یہی ہے کہ علماء جو ہے مختلف مشکل مسائل کے درمیان تطبیق پیدا کر کے مشکلات کو حل کرتے ہیں، اپنے علم کے ذریعے سے حل کرتے ہیں۔ آج ایک طرف 18 ذی الحجہ کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اس اعزاز کی بات ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات جو ہے وہ اہل سنت کے جو مکاتب ہیں وہ کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اتحاد و وحدت کا مقام ہے، اس کو اختلاف کا شکار کر دیا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پر دونوں طرف سے برگیڈز بیٹھتے ہیں، اور کوئی اس طرف سے گولہ باری کرتا ہے، دوسرا اس طرف سے گولہ باری کرتا ہے۔ خدا را ہمیں اپنے جوانوں پر کام کرنا چاہیے۔ ان کو اختلاف کے طریقے میں نہیں کہتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بتانا چاہیے کہ فضائل کو بیان کرنا، فضائل کی تناظر میں شخصیات کو دیکھا جائے، تنقید کرنے سے جو ہے وہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں،
اور ان نفرتوں کو مٹانے کے لیے ہمیں عملی طور پر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جو خلفاء کو مانے وہ خلفاء کو مانے، جو اہل بیت اطہار کا فالوور ہے اس کو وہاں پہ رہنا چاہیے. لیکن ابو بکر و عمر جو ہے یا ابو بکر و علی باعث نزاع و اختلاف نہ ہوں ہمارے لیے. اس لیے علامہ نے ہمیں اویئر کرنے کے لیے بہت کچھ اپنے اشعار میں کہا. مثلا ایک شعر میں وہ فرماتے ہیں کہ اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار بو بکر و علی ہوشیار باش. ہمیں ہوشیاری سے کام لینا چاہیے. اگر ہم اختلاف کو ہوا دیں گے تو ہم وہی کچھ کر رہے ہوں گے جو ہمارا دشمن ہم سے چاہتا ہے. آئیں اپنے دشمنوں کو نا امیدی دیں، ان کے عزائم کو خاک میں ملائیں، وہ ہم سے نا امید ہو جائیں کہ یہ ایک جسد واحد کی طرح ایک قوم اور امت ہے. اس میں اختلاف کی دراڑیں جو ہیں جو پڑی ہوئی ہیں وہ مٹ چکی ہیں اور ہم ختم کر سکتے ہیں. اگر محض ہم ان کانفرنسز سے اور سیمینار سے نکل کر عملی طور پر بیٹھ کر اس پر کام کریں، اور علماء کرام کا فرض ہے، ہم تو طالب علم ہیں، ہم جہاں کوئی اتحاد کی بات کرتا ہے اس سٹی میں ہو یا آؤٹ آف سٹی ہو ہم پہنچ جاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عملی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. اور اتحاد امت نہ ہوا تو یاد رکھیے کہ ہماری داستانوں میں نام نہیں رہے گا. اتحاد امت بقائے امت کا ضامن ہے. اگر ہم اتحاد امت نہیں کریں گے اور اپنے اختلافات کو یوں ہی اختلافات رہنے دیں گے، اور جوانوں کی، اگر رمضانی صاحب نے بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو ایڈریس کریں، ہم اپنے جوانوں کو مخاطب کریں کہ مستقبل تمہارا ہے اور یہ مستقبل اتحاد امت میں گزرنا چاہیے، اختلاف امت میں نہیں گزرنا چاہیے. یہ سبق ہے آج کی اس کانفرنس کا، اور اس سبق کو یاد رکھ کے ہمیں اپنا وے فارورڈ جو ہے وہ لینا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مولا